موجود ہے اس کا اقرار ہے، جو چیز موجود نہیں ہے اس کو کوئی ہم سے تسلیم نہیں کروا سکتا۔ بات منوانی ہے دلیل سے کریں، سند کے ساتھ کریں۔ تاریخ کا کیا ہے؟ تاریخ تو تمہارے گھر کی لونڈی تھی، جہاں چاہا بٹھا لیا تم نے، جہاں چاہا لٹا لیا۔ تاریخ کی بات نہ کریں، تاریخ تو موم کی ناک تھی، جدھر چاہا تم نے موڑ دیا۔ بات کریں سند کے ساتھ۔ ہم تو تاریخ کو بھی سند سے پڑھنے کے عادی، ورنہ تاریخ ماخذ نہیں ہے جوتے کی نوک پر رکھ دیا۔ ہمارے لیے دو ہی چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ ترکت فیکم ما ان اعتصمت به فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں ہیں دین کا ماخذ، اس کو سمجھنا ہے علی فہم السلف۔ قرآن کو صحابہ کے طریقے پر، حدیث کو صحابہ کے طریقے پر۔ صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا، صحابہ نے اس کا کیا مفہوم سمجھا، بس چیلنج ہے۔ لائیں صحیح سند کے ساتھ، جھوٹی بات نہیں، صحیح سند کے ساتھ۔ والمرسلین نبینا و امامنا و حبیبنا و قائدنا و قدوتنا و اسوتنا و قرۃ اعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ واقعہ کربلا تاریخ کا ایک ایسا اندھوناک واقعہ ہے، ایسا دلسوز واقعہ ہے جس نے اسلامی تاریخ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ یہ واحد واقعہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ جھوٹ کو شامل کر دیا گیا ہے، کہانیاں گڑھی گئیں، منظرنامے گھڑے گئے، مکالمے گھڑے گئے، اور اس واقعے کے تناظر میں تاریخ کے صفحات کے صفحات سیاہ کر دیے گئے۔ پس منظر کیا تھا اس واقعے کا، کیوں ہوا، آخر اس کا سبب کیا تھا؟ یہ تو میں آخر میں بیان کرتا ہوں کہ اصل واقعہ کیا تھا، لیکن بہرحال یہ واقعہ ہے، اس کا پس منظر کیا تھا، واقعہ کیوں پیش آیا۔ چلو آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں، میرے ساتھ رہیے گا، اپنے ذہنوں کو بیدار رکھیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک اسلام کی دعوت و تبلیغ کا آپ نے کام کیا، قربانیاں دیں، ماریں کھائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ایک عظیم نعمت اسلام کی آپ کی حیات مبارکہ کے اندر مکمل کر دی۔ 10 ہجری کو یوم عرفہ کے دن جب اللہ کے نبی عرفات کے میدان میں تھے تو یہ سورہ مائدہ کی 3 آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمت تمام ہو گئی۔ اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ نئی کتاب آئے گی، نہ نئی شریعت آئے گی، اب جو کچھ ہے قیامت تک یہی، دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، قرآن مجید کی مکمل اور آخری سورت سورہ نصر نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کا کام مکمل ہو گیا، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد معاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ 11 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی اجل کو لبیک کہا اور اللہ وحدہ لا شریک کی ملاقات کو پسند کیا اور اس دار فانی سے آپ کوچ کر گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے 3 دن پہلے اپنے مصلح پر سیدنا ابوبکر صدیق کو کھڑا کر دیا، جو اس بات کی ضمانت تھی، دلیل تھی کہ میرے بعد اس مصلح کا وارث
امت کا وارث، امت کو چلانے والا ابو بکر صدیق ہوگا۔ اللہ کے نبی کا جس دن انتقال ہوا اسی دن سقیفہ بنو سعدہ کے اندر صحابہ اکرام جمع تھے انصار، اور وہ اپنا امیر مقرر کرنا چاہتے تھے، لیکن بعض صحابہ اکرام کی بروقت مداخلت سے سیدنا ابو بکر صدیق کو متفقہ طور پر مسلمانوں کا امیر بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق 2 سال خلیفہ رہے، اور جب آپ اس دنیا جانے کا آپ کا وقت ہوا تو آپ نے اپنا جانشین سیدنا عمر فاروق کو مقرر کر دیا نام لے کر۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور ان کی سختی پر بھی اعتراض کہ بہت سخت ہیں، تو آپ نے بڑے نرم لہجے میں اس کا جواب دیا کہ مجھے امید ہے اللہ ان کی سختی کو نرمی سے بدل دے گا، اور اگر اللہ نے پوچھ بھی لیا تو کہوں گا کہ میں نے جسے سب سے بہترین سمجھا اس کے سپرد امت کو کر کے آیا۔ واقعتاً سیدنا فاروق کی عادت امت کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ 10 سال آپ خلیفہ رہے، کیسر و کسریٰ کو فتح کیا، 4 دانگ عالم میں اسلام کے فریرے کو لہرا دیا، اور جب دشمن کہ یہ اسلام کا سیل رواں کسی طرح نہیں رک رہا تو ایک سازش کے تحت ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کو تیار کیا، اور اس نے چھپ کر آپ پر وار کیا فجر کی نماز میں۔ آپ کو ایسے زخم آئے کہ جس سے جانبر ہونا ممکن نہیں تھا، آپ نے ان زخموں کی تاب نہ لیتے ہوئے جام شہادت نوش کی۔ لیکن جام شہادت نوش کرنے سے پہلے جن 3 دن آپ اس کیفیت کے اندر رہے، آپ نے ایک 6 رکنی کمیٹی بنا دی تھی، اور وہ 6 رکنی کمیٹی 10 مبشرہ پر مشتمل تھی، یعنی ان صحابہ پر، وہ 10 صحابہ جن کا اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر ان کو جنت کی بشارت دی، اور اس وقت 7 صحابہ ان میں سے زندہ تھے۔ 7 میں سے جو 6 صحابہ تھے ان کا آپ نے نام لیا اور ان کی کمیٹی بنائی۔ جو 7ویں صحابی تھے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کے بہنوئی تھے، اس کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کی۔ پھر اس 7 رکنی کمیٹی نے متفقہ طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے سب سے پہلے ان کی بیعت کی۔ اس کے بعد دوسرا ہاتھ جو بیعت کے لیے بڑھا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا عثمان کی خلافت بھی 12 سال رہی۔ پہلے 6 سال بڑا سکون تھا، اطمینان تھا، فتوحات تھی، لیکن جیسے اسلام کا رقبہ پھیل رہا تھا، اسلام کی دعوت بڑھ رہی تھی، اسی طرح یہودیوں کی اور غیر مسلم قوتوں کی بے چینی بھی بڑھ رہی تھی کہ اگر اسلام کے سامنے بند نہ باندھا گیا تو پھر اس روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین باقی نہیں رہے۔ سازش تیار ہوئی، عبداللہ ابن سبا کو کھڑا کیا گیا۔ یہ ایک خبیث انسان تھا، شاطر انسان تھا، اصلاً یہودی تھا۔ اس کو کہا گیا تم نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں گھس کر مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنا ہے۔ چنانچہ باتونی تھا، ٹیبل ٹاک کا ماہر تھا، تقریر کرنا جانتا تھا، ذہنوں کو مسخر کرنے کا طریقہ اس کو آتا تھا۔ اس نے تھوڑے ہی عرصے کے اندر بہت سارے نوجوانوں کو خراب کر کے ورغلا کے خلیفہ وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک زبردست تحریک کھڑی کر دی، اور ایسی زبردست تحریک کھڑی ہوئی کہ ان باغی نوجوانوں نے مدینۃ الرسول کے اندر گھس کر سیدنا عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ذوالحج کا مہینہ تھا، مسلمان حج کرنے گئے ہوئے تھے، مدینہ تقریباً خالی تھا، چنانچہ انہوں نے گھر کا محاصرہ کر کے اور کئی دن تک محاصرہ جاری رکھا۔ بالآخر گھر کے اندر گھس کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ ہے وہ واقعہ جس نے اس واقعہ کربلا کی گویا بنیاد رکھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسی تھی کہ جسے کوئی بھی سلیم الفطرت انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوئی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کی بیعت ہوئی، باقاعدہ خلیفہ راشد بنے، مسلمانوں نے ان کی بیعت کی۔ لیکن یہ باغی گروہ اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ انہوں نے سیدنا علی کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اور پہلی مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دارالخلافہ کو اٹھا کر کوفہ لے گئے۔ 3 خلفاء مدینہ میں رہ کر پوری مملکت کا نظام چلاتے رہے، لیکن باغیوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ
سے جانے پر مجبور کر دیا کوفہ. اور کوفہ جو ہے وہ اصل شرارتوں کا مرکز رہا ہے ہمیشہ سے، اور اس وقت بھی تھا. اس وقت مسلمان عملی طور پر 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے. ایک وہ لوگ تھے جو اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ ہمیں سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لینا ہے، ان کے خون کا بدلہ لینا ہے. سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا خون کا بدلہ لینے والے صحابہ میں سیدنا طلحہ تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، سیدنا امیر معاویہ تھے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تھی. یہ ایک گروہ تھا، اور بڑے اجلہ صحابہ، کبار صحابہ اس طرف تھے. دوسرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار تھے، جنہوں نے اپنے لیے شیعان علی کا نام اور لقب منتخب کیا کہ ہم سیدنا علی سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے طرفدار ہیں، ان کے نظریات کے حامی. اور یہاں پر ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا جس کو خوارج کہا گیا، جنہوں نے کہا نہ ہم اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں، یہ سارے ہی اسلام کے باغی ہیں، ہم نہ علی کی مانتے ہیں، نہ سیدنا معاویہ کی مانتے ہیں، نہ امی عائشہ کی مانتے ہیں. 3 گروہ عملاً مسلمانوں کے ہو گئے. اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان پھر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے، تلواریں نکلیں صرف اس مسئلے پر. امی عائشہ صدیقہ اپنا لشکر لے کر آئیں، سیدنا علی اپنا لشکر لے کر آئے. جنگ جمل، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ اونٹ پر سوار تھی، اونٹنی پر سوار تھی، اس لیے اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. اور بلا مبالغہ دونوں طرف مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں. اس کے بعد دوسری جنگ مسلمانوں کے درمیان ہوئی اسی مسئلے پر، جنگ صفین. سیدنا امیر معاویہ اپنا لشکر لے کر آئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اسی مسئلے پر، اور اس میں بھی بلا مبالغہ ہزاروں صحابہ اکرام شہید ہوئے. لیکن کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم حق پر ہیں اور یہ باطل پر ہیں، ان کا نظریہ غلط ہے، ہمارا نظریہ صحیح ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اختتام پر دونوں مقتول، دونوں طرف کے مقتول لائے گئے، آپ نے دونوں کا جنازہ پڑھا. اور طبری کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے اس موقع پر کہا تھا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول بھی جنتی ہیں اور معاویہ کے مقتول بھی جنتی، وہ بھی مسلمان اور صحابہ، یہاں بھی مسلمان اور صحابہ، دونوں کے مقتول کیا ہیں؟ جنتی. کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا کہ ہم حق پر ہیں یہ باطل پر ہیں، ہم مسلمان ہیں یہ کافر ہیں، ایسا کوئی نعرہ نہیں لگا. بہرحال خوارج نے اس موقع پر کام کیا کہ ان جنگوں سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ 3 بندوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے. یہ 3 بندے راستے سے ہٹیں گے تو مسلمان دوبارہ یکجان ہو جائیں گے. کون سے 3 بندے؟ سیدنا علی، سیدنا معاویہ اور سیدنا عامر ابن عاص. ان کو بیک وقت راستے سے ہٹا دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، پھر مسلمان ایک ہو سکتے. چنانچہ یہ خوفناک منصوبہ بنا کر ایک ہی وقت میں کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور تینوں پر بیک وقت حملہ ہوگا اور تینوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا، منصوبہ ساز نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا. اس نے کوفہ میں راستے میں اندھیرے میں بیٹھ کر سیدنا علی پر وار کیا اور سیدنا علی نے جام شہادت نوش کر لیا. سیدنا عمر ابن عاص بھی بچ گئے، سیدنا امیر معاویہ بھی بچ گئے، وہ کسی وجہ سے نماز پڑھانے نہیں نکلے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ ایک خارجی کے ہاتھوں. کیا نام تھا اس کا؟ عبد الرحمن ابن ملجم. سیدنا علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے ان کے بیٹے سیدنا حسن کو اپنا خلیفہ بنایا. سیدنا حسن طبعاً صلح جو تھے، نرمی کو پسند کرتے تھے، عافیت کو پسند کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت دونوں کے مشابہ تھے. اللہ کے نبی نے خود کہا تھا انتا اشبہت خلقی و خلقی، تمہاری شکل اور صورت بھی میرے جیسی ہے اور تمہارا اخلاق و کردار بھی میرے جیسا ہے. اللہ کے نبی امن پسند تھے اور آپ نے پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ میرا بیٹا یہ سردار ہے، اللہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. 6 مہینے کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہوئے. سیدنا امیر معاویہ کو بلایا کوفہ کی جامع مسجد میں، اپنے والد گرامی کے ممبر پر بٹھایا، خود بیعت کی، اپنے بھائی حسین سے بیعت کروائی اور متفقہ طور پر سیدنا امیر معاویہ خال المومنین کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کیا. اور یوں
مسلمانوں کے لیے دوبارہ سے امن و امان کا ایک دور کا آغاز ہوا جو کہ سنہری دور کہلاتا ہے۔ سیدنا معاویہ نے پھر یہ جو شورش بپا کرنے والے تھے، جن کا گڑھ بنا ہوا تھا کوفہ عراق، چن چن کر ان کو پکڑا، ان کو سزائیں دی، اور دمشق کے قریب، جس میں آج بھی دمشق کے قریب اس جیل کے آثار موجود ہیں، ایک خاص جیل بنائی تھی جس میں اس قسم کے فتنہ پروروں کو اٹھا کے ڈال دیا جاتا تھا اور مرتے دم تک دوبارہ نہیں نکالا جاتا تھا۔ فتنہ سرد کر دیا، سارے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اب مسلمانوں کے خلاف ہم کوئی سازش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سیدنا معاویہ نے زبردست طریقے سے حکومت چلائی۔ 20 سال وہ گورنر رہے شام کے، اور 20 سال پورے خلیفۃ المسلمین رہے۔ کسی نے راز پوچھا، یہ 40 سال حکمرانی کا راز کیا ہے؟ فرمایا میں نے ایک رسی بنا رکھی ہے گویا اپنے درمیان اور عوام کے درمیان۔ رسی کا ایک سرا میں نے لوگوں کے درمیان پھینک رکھا ہے اور دوسرا سرا خود پکڑ رکھا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ڈھیلے پڑ گئے ہیں، میں رسی کھینچتا ہوں، میں رسی کھینچ لیتا ہوں، لوگوں کو سیدھا کرتا ہوں، سختی کرتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے اس رسی کو صحیح پکڑا ہوا ہے، صحیح چل رہے ہیں، دین پر چل رہے ہیں، میں رسی کو نرم کر دیتا ہوں۔ کبھی میری طرف سے نرمی ہوتی ہے، کبھی سختی ہوتی ہے، یہ میری حکومت کا راز ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا، دمشق کے بازاروں میں دیکھا، دمشق کی گلیوں میں دیکھا، ان کو سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت یاد آ گیا کہ جس طرح مدینہ کی گلیوں میں راتوں کو سیدنا فاروق اعظم گشت کرتے تھے، دمشق کی گلیوں میں سیدنا معاویہ گشت کرتے تھے۔ سنہری دور تھا۔ اب سیدنا امیر معاویہ کی عمر بڑھ رہی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے قوا مزمحل ہو رہے ہیں، میں زیادہ دیر اس اقتدار پر، حکومت پر نہیں رہ سکتا، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ سوچ ان کو کھائی جا رہی تھی۔ وہ مشورہ کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ میرے بعد کیا ہوگا، میرے بعد کیا ہوگا۔ تو مشہور صحابی رسول سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے بیٹے یزید کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کے طرز پر اس حکومت کو چلا سکے، آپ اپنا ولی عہد، اپنا جانشین یزید کو مقرر کر دیں۔ کس نے مشورہ دیا؟ بولے ذرا، بیدار رہنا۔ مغیرہ بن شعبہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، مغیرہ بن شعبہ ایک بہادر جنگجو صحابی کا نام ہے، ڈرنے والے، دبنے والے، بکنے والے صحابی کا نام نہیں۔ مغیرہ ابن شعبہ کو اگر پڑھنا ہے تو صلح حدیبیہ کو پڑھو، جب مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمر دستاویز لکھنے کے لیے آیا تھا، صلح نامہ لکھنے آیا تھا، وہ منظر دیکھیں آپ، وہاں سے سیدنا مغیرہ کی بہادری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات۔ وہ بات چیت کر رہا تھا، اور عرب کے اندر ایک عادت ہے کہ جب بات چیت کرتے ہیں تو بار بار کسی کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں، سندھ میں بھی ہے کہ بھائی بات مان لو ہماری۔ تو سہیل ابن عمر بات بات پہ اللہ کے نبی کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا، بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن اس وقت کافر تھا۔ جب وہ ہاتھ بڑھاتا تو مغیرہ ابن شعبہ اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، وہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مارتے، ہاتھ پیچھے کرو، اپنے ناپاک ہاتھ ہمارے نبی کی داڑھی کو بھی مت لگاؤ۔ یہ ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، اپنے بیٹے یزید کو۔ چنانچہ ادھر سے مشورہ کیا، ادھر سے، اور یہ مشورہ عام لوگوں سے نہیں، اس وقت کبار صحابہ موجود تھے، اور مشورے کے بعد اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین ولی عہد نامزد کر دیا۔ اور تاریخ کی کتابیں چھوڑیں، طبری کے اندر موجود ہے، جس نے سارا رتب و یابس جمع کر دیا، جھوٹی سچی باتیں، تمیز کرنا مشکل ہے کہ کون سی بات سچی ہے کون سی جھوٹی ہے۔ عام آدمی تو یہ فرق کر ہی نہیں سکتا کہ طبری نے یہ جو بات لکھی ہے یہ صحیح ہے، یہ بات غلط ہے۔ طبری جیسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فَبَايَعَ لَهُ سَائِرُ الْأَقَالِيمِ، کوئی ایک صوبہ یا ایک شہر بھی باقی نہیں تھا۔ اس وقت 64 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی، ہر شہر، ہر صوبے کے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی کہ امیر معاویہ کے بعد یہ ہمارا خلیفہ ہے، ولی عہد کی۔ کسی نے اختلاف نہیں کیا سوائے دو بندوں کے، یہ موجود ہے،
جو چیز موجود ہے اس کا اقرار ہے، جو چیز موجود نہیں ہے اس کو کوئی ہم سے تسلیم نہیں کروا سکتا۔ بات منوانی ہے دلیل سے کریں، سند کے ساتھ کریں۔ تاریخ کا کیا ہے؟ تاریخ تو تمہارے گھر کی لونڈی تھی، جہاں چاہا بٹھا لیا تم نے، جہاں چاہا لٹا لیا۔ تاریخ کی بات نہ کریں، تاریخ تو موم کی ناک تھی، جدھر چاہا تم نے موڑ دیا۔ بات کریں سند کے ساتھ، ہم تو تاریخ کو بھی سند سے پڑھنے کے عادی، ورنہ تاریخ ماخذ نہیں ہے، جوتے کی نوک پر رکھتے ہم۔ ہمارے لیے دو ہی چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ ترکت فیکم ما ان اعتصمت بہ فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں ہیں دین کا ماخذ، اس کو سمجھنا ہے علی فہم السلف، قرآن کو صحابہ کے طریقے پر، حدیث کو صحابہ کے طریقے پر۔ صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا، صحابہ نے اس کا کیا مفہوم سمجھا، بس۔ تیسری کوئی چیز پھیکی ہو یا میٹھی ہو وہ ہمارے لیے دین نہیں ہے۔ تاریخ تو ہے ہی نہیں سرے سے، تاریخ تو سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ سب نے بیعت کر لی، اور دو بندے کون ہیں؟ ایک سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، صحیح بخاری کے اندر ہے، انہوں نے اعتراض کیا۔ اور وہ اعتراض بھی یزید کی شخصیت میں نہیں تھا کہ اس کو کیوں بنا رہے ہو، یہ زانی ہے یا شرابی ہے، نہیں، طریقہ کار پر اختلاف کیا سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہ یہ کیا ہوا کہ باپ کے بعد بیٹا، یہ تو کسریٰ اور قیصر کا طریقہ ہے۔ طریقہ کار پر اختلاف کیا، شخصیت پر اعتراض نہیں کیا، کہا یہ طریقہ ہمیں منظور نہیں ہے، تم اسلام کے اندر قیصر و کسریٰ کے طریقے کو لانے والے ہو۔ بیعت نہیں کی، اور یزید کے خلیفہ بننے سے پہلے سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ دوسری شخصیت سیدنا عبداللہ ابن زبیر کی تھی، جنہوں نے امیر معاویہ کی موجودگی میں بھی ان کے بیٹے کی بیعت نہیں کی، نہیں مانا۔ اور جیسے ہی سیدنا معاویہ کا انتقال ہوا، سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں کھڑے ہو کر اپنی خلافت کا اعلان کیا، حجاز کے اندر وہ خلیفہ بنے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد حجاج ابن یوسف نے جو ان کے ساتھ کیا وہ بھی ایک انتہائی دردناک کربناک واقعہ۔ بس یہ دو شخصیات، تیسری کسی شخصیت کا نام نہیں ملتا کہ اس نے یزید پر اعتراض کیا ہو، یہ یزید کی بیعت نہ کی ہو۔ چیلنج ہے، لائیں صحیح سند کے ساتھ، جھوٹی بات نہیں، صحیح سند کے ساتھ، کہ کسی تیسری شخصیت نے یزید کے متعلق کہا ہو کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا اور نہ کی ہو۔